روزہ فرض ہونے کی وجہ۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی صحیح حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی صحیح واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے روزوں سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان رضی علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ روزے کا مقصد۔ مکتب المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 290 پر ہے۔ آیات کی آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقویٰ پرہیزگاری کا اصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔